بسمillahirrahmanirrahیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ادریس خواجہ، جو کہ فارمر پائیڈ میں پڑھاتے رہے ہیں اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گیلانی صاحب، آج کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم پاکستان میں جو اس ٹائم پولیٹیکل سچویشن ہے اور جس حد تک پولرائزیشن ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے اور آپس میں ایک مکالمے کی صورت میں بات چیت کریں گے۔ تو پولرائزیشن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ دیکھیے، میں ایک تھوڑی سی تمہید کے لیے کہ میں پہلے بھی ان کے ساتھ ہی عرض کرتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سوسائٹی میں اس ٹائم جو پولرائزیشن ہے وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ ہے۔ اگر ہم عمران خان یا سیاست کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریم ویوز ہیں، ایک تو بالکل پرو عمران ہے اور ایک شدید اینٹی عمران ہے۔ اسی طرح ایک پرو پی ایم ایل این ہے، ایک شدید اینٹی پی ایم ایل این ہے۔ تو ہم سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم یہ جو پولیٹیکل بیلنس ہے وہ کیسے کریٹ ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب، ایک مجھے اور بھی اجازت دیں، یہ کسی زمانے میں بھٹو اینٹی بھٹو ہوتا تھا، تو یہ ہم دوبارہ اسی فیز کے اندر ارا کے اندر چلے گئے ہیں؟ مہتاب صاحب، شکریہ اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب دونوں کا بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں مجھے کہا اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا۔ دیکھیں جی، ہماری سوسائٹی ایک منقسم سوسائٹی ہے، پولرائز سوسائٹی ہے۔ اب پولرائزیشن کا اندازہ آپ اس حد سے لگائیے کہ پچھلا جو دور تھا، یعنی عمران خان کا دور، اس میں جو عمران خان کے سپورٹر تھے تو وہ بعض وقت جو ہے ہائیبریڈ رجیم کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے، بعض وقت جو ہے بزدار کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر بعد میں جب پی ڈی ایم کا دور آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے جو سپورٹر تھے اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فیور میں تھے، وہ جو ہے ہائیبریڈ پلس کو جو ہے جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ویسے ہائیبریڈ پلس کا کیا مطلب ہے سر؟ ہائیبریڈ پلس سے مطلب ہے کہ وہ جو ہائیبریڈ سے زیادہ جو ہے ایک قدم آگے، ایک قدم آگے ہو گیا، یعنی بش گئے، اس میں ایس ایف سی بھی آ گئی اور بہت کچھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہائیبریڈ پلس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے اور بہت کچھ جو ہے جو کہ بظاہر ہر شخص کو نظر آ رہا ہے۔ بیٹ کا سمبل لے لینا جو ہے، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک جو ہے لوگوں نے، اور پھر جو ہے اب وہ اس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ووٹ بے شک جو ہے تحریک انصاف کو زیادہ ملے ہوں، لیکن اگر ہمارا لیڈر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے حکومت بنا سکتا ہے تو ان کو کوئی ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ ریزرو سیٹ نہ دے کے وغیرہ جو ہے جسٹیفائی جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں۔ لیکن سر، ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جہاں پہ بھی اس طرح کی پولرائزیشن ہو، وہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم بھی تو ہوتا ہے نا سر۔ مثلا مجھے اجازت دیں اگر کہنے کی کہ سر، اتنا امپورٹنٹ ایشو جس میں 60 سے 70 سیٹوں کے اوپر بنیادی مسئلہ ہے، تو یہ جو چیف جسٹس ہے، یہ آئین کی آرٹیکل کون سی ہے جی؟ 184 کے تحت کیوں نہیں اس کا نوٹس لے رہے بجائے اس کے؟ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر پروسیس پہ آپ جائیں گے، ٹریبیونل، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، تو یہ تو طے ہونے میں 2 سال لگ جائیں گے۔ یہ تو 1 ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلائیں اور اس بیٹھ کے چیزوں کو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان چیزوں کو دیکھ لیں، چیک کر لیں، اسکروٹنی کر لیں، اور جو ٹھیک کہہ رہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ کرنا چاہیں نا بات، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، یہ پہلے بھی ان سے مطالبہ کیا گیا، آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے دیکھیں، قائد صاحب سے، کہ آپ اس چیز کا خلاف کوئی لے کے چلے جائے یا وہ نوٹس لیں۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے پوری سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ جمہوریت ہے جس کے لیے انہوں نے پتھر پہ لکیر کیا کہ الیکشن کروایا۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں، صرف یہ والا نہیں، اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں کہ 90 دن میں الیکشن یا نہیں، تو وہ الیکشن کا جو پٹیشن تھی اس کو سنا ہی ایسے ٹائم پہ گیا ہے کہ اس کا فیصلہ جب آیا ہے تو 90 دن میں ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ جی، اس کو پہلے کیوں نہیں سنا جا سکتا؟ سر دیکھیں، اس میں تو ایک چیز تھی نا سر، کہ یہ حکومت جاتے جاتے، جو حکومت پی ڈی ایم کی تھی، وہ جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ سینسس کو
اپروو کر کے چلی گئی, اور جب سینسس کو اپروو کر کے گئی تو ڈی لیمیٹیشن پھر ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. یہ ویسے ان کی بدنیتی تھی. ہاں جی, اگر وہ نہ کرتے تو پھر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ نہ ہوتی. سسٹمیٹک تھا کہ چند دن پہلے صرف آپ نے اس کو اپروو. لیکن ڈی لمیٹیشن بھی مہتاب صاحب اس وقت تک ہو گئی تھی, اور پھر بھی جو ہے نومبر دسمبر میں ہو سکتے تھے, لیکن اس کو پٹیشن کو ٹیک اپ ہی اتنی دیر سے کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو جنرلی پولرائزیشن پہ پھر آتے ہوئے کہ چیف جسٹس اگر توہین عدالت نہ ہو تو چیف جسٹس بننے سے پہلے لوگوں نے جج فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک امیج بنایا ہوا تھا ذہن میں, ٹی ایل پی دھرنا کیس کے ورڈکٹ کی بیس پہ, پروگریسو اور ایک بڑے ڈیموکریٹک, تو شاید وہ امیج جو ہے وہ پورا نہ ہوتا ہوا نظر آئے, لیکن لوگ اس کو پھر بھی جسٹیفائی کرنے پہ مصروف ہیں, یعنی پی ایم ایل این کے یا جو ہے پیپلز پارٹی کے سپورٹر, اس لیے کہ ان کو ان سے فیصلوں سے یا جو ہے شاید ان کو فائدہ مل رہا ہو. تو سر ہماری حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں الٹیمیٹلی میں جو بات کر رہا تھا پھر اسی میں آتا ہوں. اس کا حل تو دیکھیں, امریکہ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو, پریزیڈنشل اس پہ پرابلم ہوئی تھی, الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا, سب لوگ اس پہ خاموش ہو گئے. ہمارے پاس کیا میکانزم ہے آئین اور قانون کے اندر؟ آئین قانون کا تو کہنا مشکل. دیکھیں قانون کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ اگر فیصلہ دے بھی دیتی ہے تو جو انتظامیہ ہے اس پہ عمل نہ کرے. کئی ایسے فیصلے ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ ان پہ عمل نہیں ہوا, 14 مئی کو الیکشن کرا دیں وغیرہ, ان پہ عمل نہیں ہوا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. بات اس کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو عوام کو سوچیں نا کہ کیا عوام سیاہ کو سیاہ کہنے اور سفید کو سفید کہنے پہ تیار ہے؟ نہیں, بہت زیادہ ہے. عوام بھی تو نہیں تیار ہے نا. عوام کہتی ہے کہ اگر سیاہ سے میرے لیڈر کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہونے دیں, ٹھیک ہے, سب جائز, جانے دیں, میرا لیڈر اگر پاور میں آ رہا ہے تو ٹھیک. وہ ظاہر ہے ان کو اس حد تک آپ نے وہ پولرائز بھی کر دی ہے, ان کے کان دماغ بھر دی ہیں آپ نے وہ چیزیں دکھا کے. وجہ اب دیکھیے مہتاب صاحب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو پالیٹکس ہے وہ شخصیت بیسڈ ہے یا وہ ڈائنیسٹی بیسڈ ہے, وہ ایشو بیسڈ نہیں ہے. بالکل. اگر ایشو بیسڈ پالیٹکس آ جائے کسی طریقے سے تو پھر جو ہے لوگ ایشو کی بنیاد پہ کہہ سکیں گے کہ کیا جی کس کو جو ہے موٹر وے اور فلائی اوور اور میگا پروجیکٹس پسند ہیں, کس کو جو ہے احساس پروگرام پسند ہے, کس کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے اسکولنگ پسند ہے. لیکن سر اس میں پرابلم یہ ہے نا, آپ یہ دیکھیں, اگر مجھے اجازت دیں سر, میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایجنڈا سیٹنگ جب میس کمیونیکیشن میں نے پڑھا تھا سر, تو ایجنڈا سیٹنگ 2 بیسس پہ ہوتی ہے, ایک پرسنالٹیز, ایک ایشوز. پرابلم یہ ہے اس ملک کے اندر سر کہ پرسنالٹیز آج بھی ہیڈ لائنز کی زینت وہی بنتی ہیں, ایشوز پاکستان میں ہیڈ لائنز کی زینت نہیں بن رہے. وجہ یہ ہے کہ پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس بھی ہے, پرسنالٹی بیسڈ سوسائٹی بھی ہے, اور سارا کچھ وہی چلا رہے ہیں. دنیا بھر میں دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کا, لیکن ایک سسٹم ہوتا ہے جو میں سر اگر اجازت دیں تو ان کے وہ فارم 45 والے سے جوڑ لوں تو اس کے دیکھیں 2 راستے ہیں. جو اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہو رہا ہے, آج تو جمعیت علماء اسلام نے بھی کہہ دیا جناب نہیں ہے, پھر بلوچستان کی بہت ساری جماعتوں نے کہہ دیا ہے, کانفرنس جماعتوں نے کہہ دیا ہے, پیپلز پارٹی نے ایک حد تک کہہ دیا, اور ادھر سے پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا. گزارش یہ ہے کہ فارم 45 بیسک چیز ہے جو آپ کا الیکشن کا ووٹ بینک کا ڈٹرمن کرتا ہے. اس کے اب 2 طریقے ہیں. دیکھیں ایک تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بھی گزارش کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس سے قوم کو نکالنا ہے تو وہ اس کا نوٹس لیں اور فارم 45 کے مطابق الیکشن مرتب کرنے کا اعلان کریں. دوسرا حل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. لیکن ہم یہاں پہ دوہرے معیار دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بجائے یہ کہ فارم 45 پہ ازرٹ کریں, وہ الٹے اسٹے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں. تو یہ سوالات ہیں بیسیکلی کہ سسٹم کے پیچھے کون ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب ہونا یہ چاہیے کہ جی جن کے پاس بھی فارم 45 ہیں وہ اپنے فارم 45 کو کنسالیڈیٹ کر کے لوگوں کے سامنے رزلٹ رکھ دیں, اور پھر جو ہے دیکھیں نا پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ کافی ساری فارم 45 کو اپلوڈ کر دی ہے. جی آپ اس چیز کے لیے حل کیا ہے؟ اس چیز کے لیے حل یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں, فارم 45 اور فارم 47 کو لے آئیں, اس کو انسیل کریں, اور جو ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی بات پہ عمل کر لیں. اگر پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے تو پی ٹی آئی کی بات پہ عمل کریں, اگر جیتنے والے ٹھیک جیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے جی. اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان بار بار دیکھیں جب یہ ٹی ایل پی کا کیس تھا اور تھا تو وہ بار بار ہر شخص سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کھل کے وہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا, وہ نام لو اس کا.
تو براہ کرم ہماری تو ان سے اپیل ہے کہ اب پھر یہ بلا کے الیکشن کمیشن کو یہ بھی پوچھ لیں کہ وہ کون ہے جو فارم 45 کے ذریعے رزلٹ نہیں بننے دے رہا، تو وہ بھی پتہ کروا لیں تھوڑا سا. دیکھیں سوری صاحب کے بارے میں ایک جب وہ کیس چل رہا تھا نا سر، ڈپٹی اسپیکر جو تھے، تو اس ٹائم انہیں چیف جسٹس صاحب نے ایک آبزرویشن دی تھی کہ یہ کس طرح کا پروسیس ہے کہ جو 5 سال تک لوگوں کے وہ ڈٹرمن ہی نہیں ہوتا کہ کون کس حساب سے جیتا ہے. تو بھائی جان اب وقت ہے، آپ بلائیں تاریخ کو درست اور کریں. اس تاریخ کو دوبارہ ریپیٹ نہ ہونے دیں، آپ فیصلہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے چلے وہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، لیکن فارم 45 تو ہمارے سامنے موجود ہے نا، فارم 47 بھی ہمارے سامنے اور موجود میں ہے. آپ کو اس کی بنیاد پہ کر لیں فیصلہ. میں ایک بتاؤں، یہ جو ای ایم ایس ہے نا ڈاکٹر صاحب، ای ایم ایس جس طرح الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو اس دفعہ آر ٹی ایس کے متبادل لایا گیا تھا، الیکشن کمیشن کے خود جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہو تو ہم یہ فارم 45 جو بیسک چیز ہے الیکشن کی حاصل کر سکیں. اب جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ پریزائڈنگ افسر جو الیکشن ڈے پہ انہوں نے بتایا بھی ہمیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایپ ہے، ان کے موبائل پہ انسٹال تھی، اس کی ٹریننگ ہوئی تھی، آپ جو ہی اپنا نتیجہ مرتب کر لیں، آپ نے سب سے پہلے اس کی فوٹو لے کے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اس پہ. آپ چاہے انٹرنیٹ آپ کے پاس نہ ہو، یہ جو ہی انٹرنیٹ آپ کے پاس کہیں آئے گا یہ ہمارے پاس منتقل ہو جائے گا. تو دیکھیں فارم 45 تو اوریجنلی اسی کے پاس آ چکے ہوئے ہیں، جتنے بھی 90,000 92,000 فارم 45 ہیں پورے پاکستان کے، تو وہ اس پہ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی کرنے نہیں دے رہا، وہ تو ہے. میں یہ پھر دوبارہ اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو تو نظر آ رہا ہے نا. عوام لیکن ایک خبر بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے. کچھ دن پہلے میں نے اپنے وی لاگ میں یہ کہا، اور میرے ساتھ یہ بھی تھے، مجھے پوچھتے بھی رہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو جا کر عمران خان صاحب کو جیل میں ملے ہیں. تو میں آج یہ بات پورے وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر، اور عمران خان صاحب نے ان سے یہی کہا ہے. عمران خان صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کوئی پرسنل وینڈیٹا کو استعمال نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے کہا جی میرا کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے ان کے خلاف، میرا صرف ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ جو میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس دلا دیا جائے. انہوں نے یہ بھی آفر کی عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو بنی گالہ میں شفٹ کیا گیا ہے ہم آپ کو بھی شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں اور میری بیگم کو بھی واپس جیل میں لے آئیں. تو یہ ڈائلاگ ہوا ہے. اب کتنا بریک تھرو ہوا ہے اس کے بارے میں یہ گیس ورک ہے، نہیں پتہ. آئندہ آنے والے چند دن ہی اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ بتائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس پہ کمنٹس کرنے ہیں، لائکس کرنے ہیں، اور فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.